السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. तमाम तरीके अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम कायनात का खालिक और राज़िक और मालिक और मुदब्बिर है। और दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात मुक़द्दसा के और बेशुमार रहमत व बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सहाबा कराम
رضی اللہ مجمعین کی قبر مبارک کو دیکھے رہے جن کی محنت اور کاوشوں کے ساتھ آج یہ دن ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا ہوا ہے. لیکن سے تقریب بھائی اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر ایک چیز کی تخلیق کا مقصد ہے. حتیٰ کہ ایسے جانور خواہ وہ زہریلے ہوں اور انسان کو سمجھنے سے حاصل ہو کہ ان چیزوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے، تو یہ انسانی سوچ محدود ہے. وغیرہ اگر کوئی زہریلی چیز بھی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کا بھی ایک مقصد رکھا ہے. اور اسی طرح انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی تخلیق کا بھی اللہ رب العزت نے ایک مقصد رکھا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اس رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے. یعنی آخری لمحات تک انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے. اللہ کو ایسی کی عبادت پسند ہے. اس لیے دین اسلام اسی بات کی ہمیں تقریر کرتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے، جو بھی عبادت کرے، اس پہ ہمیشہ اختیار کرے. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، ساری زندگی عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ آخری لمحات جو ہوتے ہیں اس کے وہ برے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، علاج کر جاتا ہے. ساری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کی ہے لیکن اس کا خاتمہ بالخیر پہ نہیں ہوا. اور اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے باغی ہوتے ہیں، لیکن آخری لمحات میں ایسی سچی توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ آخری لمحات ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن دیتے ہیں. اس لیے انسان کو ہر لمحات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس پر میں ہمیشہ اختیار کروں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر الامور یحذبها من قل، اللہ کا سب سے محبوب وہ عمل ہے جس میں انسان ہمیشہ اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ عمل کم کر لے لیکن اس میں ہمیشہ ضرور اختیار کرے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، وہ ساری کی ساری اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو سب السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ رب العزت ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے. زمین و آسمان میں دیکھیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے اور وہ سب کی سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے سامنے جھکتی ہیں. اور آپ دیکھیں درخت ہے، پہاڑ ہے، انسان کو سمجھتا ہے یہ پہاڑ ہے، اسی طرح جامد ہے، درخت ہے اسی طرح جامد ہے، لیکن یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں اور سب کے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تمہیں نہیں پتا کہ یہ کس انداز سے تسبیح کرتے ہیں. اور آپ اس کی عملی کے ساتھ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے آپ کھجور کا سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے. اور اچانک ایک صحابیہ عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑا اور ممبر کے اوپر تشریف لے آئے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ ممبر پہ چڑھ گئے، تو جب آپ ممبر پہ چڑھے تو وہ کھجور کا تنا رونا شروع ہو گیا. اور حدیث کے الفاظ ہے وہ کھجور کا تنا اس طرح رونا شروع ہو گیا جس طرح بچہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے میں اس کا سہارا لے کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا، یہ اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا، اس کا میں سہارا لیا کرتا تھا. آج میں نے اس کو چھوڑا ہے اور ممبر پہ چڑھ گیا ہوں، یہ اللہ کے ذکر کی جدائی کی وجہ سے اور میری جدائی کی وجہ سے اس نے رونا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت کی اتنی مخلوقات ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت میری عبادت کے نوز میں محتاج ہے. انسان عبادت کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے، لیکن اللہ کو وہ عبادت پسند ہے کہ جس پہ انسان ہمیشہ اختیار کرے
یہ نہیں چند روزہ عبادت کی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور مساجد میں ہجوم، اور جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا تو مساجد خالی ہوئے۔ اللہ رب العزت کو ایسی عبادت بالکل نہیں پسند ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ یہ تو ایسی عبادت ہے کہ انسان کنارے پر رہ کر کر رہا ہے، کنارے پر رہ کر عبادت کر رہا ہے کہ جو ہی اس پہ مشکل آئے گی اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اور جو ہی اللہ مشکل کو دور کر دیں گے تو انسان اللہ رب العزت کو بلا دے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کی عبادت کرے آخری دم تک، اور اس عمل میں ہمیشگی بھی ہو۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی کو، وہ جو بھی عمل کرتے تھے اس پر ہمیشگی اختیار کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میرا جی چاہتا ہے میں اس دروازے کو، جو مسجد نبوی کا یہ دروازہ ہے، اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دو۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دوں۔ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے، جب انہوں نے یہ بات کو سنا، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی ہم نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، بس اس وجہ سے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اب دیکھیں جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، پہلے دن مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد کی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے عہد لے، جو بھی وعدہ لیں گے اس کو پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا ایاک واسبال الازار فانها من البخل، کام کی شلوار کو ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھا ہو۔ جابر بن سلیم پہلے دن مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا، میں نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے کبھی بھی نیچے نہیں دیکھا گیا۔ یعنی صحابہ کرام کوئی بھی عمل دیکھتے تو پھر اس پہ ہمیشہ آخری دم تک اس پر عمل پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ جس طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو معاذ رضی اللہ عنہ خوشی سے ناراض ہو گئے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا معاذ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہا کی نصیحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعنا في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے معاذ اس دعا کو فرض نماز کے بعد کبھی بھی نہ چھوڑنا، بڑی قیمتی دعا ہے۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، اللہ کی قسم ہے میں نے فرض نماز کے بعد اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا۔ تو اس لیے انسان کو یہی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور آخری دم تک کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس خیر یا رسول اللہ۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ کون سا انسان سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن طال عمره وحسن عمله، جس بندے کو اللہ رب العزت لمبی عمر دیتے ہیں لیکن لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے نیک اعمال بھی زیادہ ہیں، یہ بندہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انت فارق الدنیا، کہا ای العمل افضل، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، تو اس حالت میں اس دنیا سے جدا ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تیری زبان پہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو۔ تو انسان کو چاہیے، ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آخری دم تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور وہ تمام امور جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں ان اعمال کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मुस्लिम साथी ने दुआ से कहा है तो दुआ करें जितने इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला को कब्र के अंदर सुकून अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बगीचों में से बगीचा बनाए। हमारे भाई यास उनके वालिद मुतरफ भी फोत हो गए हैं, इसके अलावा और भी जितने दीगर लोग हैं उनके लवाहिकीन फोत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को जन्नत के बगीचों में से बगीचा बनाए, अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, रब्बे ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जितने लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह सबको हलाल रोज़गार नसीब फरमाए। जितने लोग कारोबार के सिलसिले के अंदर परेशान हैं अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमाए, सबको हलाल इज़्ज़त नसीब फरमाए, सबके कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए और हम सबका अल्लाह खातिमा खैर पे फरमाए। वक़्त